فرمایا کہ فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة۔ فرمایا کہ نیکی کی زندگی ایک اللہ کا محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے عذابوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ نیکی کی جو زندگی ہے وہ اللہ کا ایک محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا آخرت کے عذابوں سے امن میں آ جاتا ہے، امن میں ہو جاتا ہے۔ ومن خرج عنہ احاطت به المخاف من كل جانب، اور جو آدمی اس محفوظ قلعے سے نکل جائے ہر طرف اسے خوف گھیر لیتا ہے۔ جو اس محفوظ قلعے سے نکل جائے ہر طرف سے اسے خوف گھیر لیتا ہے۔ بس اوقات تو خوف کی شکلیں ہی بہت ہوتی ہیں، اور اگر خوف کی شکلیں نہ بھی ہوں لیکن یہ ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، انجانے سے خوف، کیونکہ محفوظ قلعے سے نکل گیا، اب اس کو خوف نے تو گھیرنا ہی ہے، چاہے اس کی کوئی زہری شکل ہو یا نہ ہو، اس محفوظ قلعے سے نکلنا ہی خوف ہے، سب سے بڑا سبب ہے۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت ایک بہت محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا آخرت کے عذابوں سے امن میں آ جاتا ہے، اور جو اس سے نکل جاتا ہے احاطت به المخاف من كل جانب، اسے ہر طرف سے خوف گھیر لیتا ہے۔ جو نیکی کی زندگی سے اور نیکی کے اس محفوظ قلعے سے نکلا، خوف کبھی اس کی جان نہیں چھوڑ سکتا، ہزار تدبیریں کر لے، ہزار حفاظت کے نقشے بنا لے، وہ تو جسم کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن جو خوف کے بادل دل پہ اتر رہے ہیں اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو خالص نیکی، سبحان اللہ، یہ اللہ کا ایک محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن سے ہو گیا، وہ امن سے ہو گیا، اور جو اس سے نکلا خوف نے اسے آ گھیرا۔ فمن اطاع اللہ انقلبت المخاف فی حقہ امانا، جو اللہ کی اطاعت پہ آ گیا تو خوف کی شکلیں اس کے حق میں امن بن گئی، خوف کی شکلوں میں اللہ نے اس کے لیے امن رکھ دیا۔ وَمَنْ عَصَاهُ انقلبت مَأْمَنَهُ مَخَافًا، اور جو اس نے نافرمانی کی اس کی امن خوف سے بدل گیا، اس کا امن کا نقشہ خوف کے نقشے سے بدل گیا۔ فَلَا تَجِدُ الْعَاصِي إِلَّا وَقَلْبُهُ كَأَنَّهُ بَيْنَ جَنَاحَيْ طَائِرٍ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ عاصی کا دل تو ایسے ہی ہے جیسے پرندے کے دو پروں کے درمیان، تو دو پروں کے درمیان دل ہے تو وہ کسی کروٹ ایک سکون سے نہیں رہ سکتا، کبھی پرندہ یوں کوئی پر یوں۔ فرمایا اس کا حال بھی یہی ہے، یہ ہر لمحے کسی نہ کسی کھٹکے میں رہتا ہے، کسی نہ کسی کھٹکے میں رہتا ہے، ایسا خوف اس پہ طاری ہوتا ہے۔ فمن خاف اللہ آمنہ من کل شیء ومن لم یخف اللہ اخافہ من کل شیء۔ سبحان اللہ۔
فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے آمنہ من کل شیء، اللہ اسے ہر چیز سے امن دے دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر چیز سے امن دے دیتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اخافہ من کل شیء، اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ کھڑکی کا پردہ زیادہ ہلنے لگ جائے تب بھی ڈر شروع، پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ۔ 3 بار تکرار سے بلی گھر میں آ جائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بلی بار بار آ رہی۔ 3-4 مرتبہ بچہ مسلسل رات کو اٹھنے لگے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ ہر چیز سے ڈرے گا، اخافہ من کل شیء۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر چیز سے ڈرے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے امن دے دے گا۔ میرے عزیزو، یہ جو نیکی کی زندگی ہے نا، اسی صرف جنت نہیں ملے گی، اللہ رب العزت اس جنت کا کچھ حصہ اس دنیا میں بھی نصیب فرما دے گا۔ اور جو گناہ کی زندگی ہے اسے صرف جہنم نہیں ملے گی، بلکہ اس جہنم کی تپش آدمی اس دنیا میں بھی محسوس کرے گا۔ اس گناہ کی زندگی سے صرف جہنم نہیں ہوگی، اس کی تپش اس دنیا کے اندر بھی ملے گی۔ گناہ گار گناہوں کی زندگی اور اس پہ اصرار، اور پھر اس کی زندگی میں تپش نہ ہو، نہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ چاہے لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، بڑی گاڑی ہو، بڑی بنگلہ ہوتی رہے، گناہ ہے تو زندگی کی تپش ساتھ ساتھ ہے۔ کبھی دھوکہ نہ کھائیں، کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کبھی گناہگار کے پاس دنیا دے کر حسرت نہ کریں، کبھی حیرت نہ کریں کہ بڑے مزے میں، ہو ہی نہیں سکتا۔ مزے میں تو وہ ہے جو جھونپڑی میں ہو یا کوٹھی میں ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، بس اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور اگر جھونپڑی والا بھی اللہ سے نہ ڈرے، اس کا حال بھی بدحالی کا ہو۔ ایک اللہ سے ڈر، تو نیکی کی زندگی کا مزہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے بھائی، اللہ میں۔ دیکھو میرے عزیزو، کچھ گناہوں سے بچنا وہ تو ہماری مجبوری بھی بن گئی ہے۔ اب میں نماز نہ پڑھوں، لوگ کہیں گے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھ رہے۔ میری شخصیت کا تقاضا، میری عظمت کا تقاضا، میرے احترام کا تقاضا ہے، بہت سارے ظاہری گناہ تو میں اس وجہ سے چھوڑتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اللہ کی وجہ سے چھوڑتا ہوں، اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا اللہ سے ڈرنا تو وہاں پتہ لگے گا جب شہوت کا مسئلہ ہوگا، جب خواہشات کا مسئلہ ہوگا، جو دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا، معاملہ صرف اس کے اور اس کے اللہ کا ہوگا، وہاں جب بچے گا پتہ چلے گا واقعی اللہ سے ڈر، واقعی اللہ سے ڈر۔ بہت سارے ظاہری گناہ تو مجھے اپنی شخصیت، اپنی عظمت، اپنا وقار، اپنا احترام بچانے کے لیے بھی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن وہ بہت سارے گناہ جو لوگوں کے نظروں میں گناہ ہی نہیں ہیں، جنہیں لوگ برائی نہیں سمجھتے، جس سے میری شخصیت پہ کوئی حرج نہیں آتا، ان سے میں بچتا ہوں اللہ کی وجہ سے۔ وہ ہے گناہوں سے بچنا، وہ ہے تقوی، وہ ہے گناہوں سے پرہیز، وہ ہے گناہوں سے پرہیز۔ تو جس قدر اللہ کا ڈر ہوگا، سبحان اللہ،
تو اللہ رب العزت اسے امن دے دے، امن دے دے، سکون دے دے گا، خالص نیکی کی زندگی، خالص نیکی کی ملاوٹ ظاہر بات ہے، ملاوٹ کا وہ اثر نہیں ہوتا پھر۔ فرمایا فمن خاف اللہ آمنہ من کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر چیز سے امن دیتا ہے۔ ومن لم یخف اللہ اخافہ من کل شیء، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ گناہ ہی ایک ایسی چیز ہے توقع الوحشۃ العظیم فی القلب، جو آدمی کے دل میں ایک بڑی وحشت پیدا کر دیتا ہے، آدمی کے دل میں ایک وحشت پیدا کر دیتا ہے۔ فَيَجِدُ الْمُذْنِبُ نَفْسَهُ مُتَوَحِّشًا قَدْ وَقَعَتِ الْوَحْشَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَكُلَّمَا كَثُرَتِ الذُّنُوبُ اشْتَدَّتِ الْوَحْشَةُ۔ فرمایا یہ وحشت کی ابتدا تو یوں ہوتی ہے، اسے اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے، اللہ سے، اللہ کی نیک مجالس سے، نیک جگہوں سے، قرآن سے، تلاوت سے وحشت ہونے لگتی ہے، دل ہی نہیں کرتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے بینہ و بین الخلق، اسے وحشت ہونے لگتی ہے مخلوق سے، ابا سے، اماں سے، بہنوں سے، بیوی سے، بچوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے وبینہ وبین نفسی، اپنی ذات سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، جی چاہتا ہے اس سے بھی جان چھڑا لو، اس سے بھی جان چھڑا لو، اور خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ وحشت، تو یہ دل میں ایک وحشت پیدا ہوتی۔ آج نوجوانوں کو آپ دیکھو گے جہاں وہ اللہ سے دور ہوتے نا، وہ اپنے سارے گھر والوں سے بھی کٹے کٹے سے رہتے، سارے گھر والوں سے کٹے کٹے رہتے۔ وہ جو ایک پہلے باپ بیٹے میں، بہن بھائی میں، آپس میں ایک محبت ہوتی تھی، وہ آج کے نوجوانوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، کٹے کٹے۔ یعنی وہ گھر پہ آئے گا، کھائے گا، چل دے گا، پڑھنے چلا جائے گا، سو جائے گا، چل جائے گا، یعنی اسے گھر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، آیا، سویا، چلا گیا، چل بھائی۔ وہ جو ایک خلوص، ملاپ، مودت، انس ختم، بالکل ختم۔ ایک ضابطے کا تعلق رہ جائے گا کہ گھر آنا ہے، روٹی کھانی ہے، سونا ہے، بس۔ 80% نوجوانوں میں آپ یہ دیکھیں گے ابھی جن کا اللہ سے تعلق ہو، بس ضابطے کا ایک تعلق ایک گھر سے رہ گیا، بس۔ یہ وحشت ہے، یہ وحشت ہے اللہ سے، گناہوں کی نحوست سے وحشت پیدا ہو جاتی، کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا، کسی سے بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ فرمایا توقع الوحش العظیم فی القلب فیجد المذنب نفسه متوحشا۔ اللہ ہم سب کی بھائی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس میرے عزیزوں، کوشش کرو اپنی زندگیوں کو 100% گناہوں سے دور رکھو، اور سب سے بڑا گناہ دنیا کی محبت، اس کے ہوتے ہوئے اور کسی گناہ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دنیا کی محبت۔ قرآن نے سب سے بڑا مرض جو بتایا ہے، جو ہر گندگی کی بنیاد ہے،
وہ بتایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہاری نظر میں دنیا بڑی چیز بن جائے. تو اس کا علاج ہے اپنے دن رات میں اپنا جانا سوچا کرو، اپنا مرنا سوچا کرو، موت کا مراقبہ کیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا موت سوچا کرو. چلتے چلتے چل پڑیں گے، چلے جائیں گے. روز جا رہے ہیں، روز ہی جا رہے ہیں. اپنی موت سوچا کرو، ٹھیک ہے. ورنہ دنیا کی محبت ایسا غافل کر دے گی کہ اپنی غفلت کا احساس بھی نہیں رہے گا. اپنی غفلت کا احساس بھی، نہ مجھے تلاوت کا موقع ملے گا، نہ رات کو اٹھنا نصیب ہوگا، نہ جماعتوں کی فکر ہوگی. وقت ہی نہیں ہے. کما رہے ہیں اور مر گئے. تو اپنی زندگیاں ایسی بناؤ، دنیا ترجیح نہ ہو. اس وقت ایک دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ ہے بڑی. اصلی کہ آج کے انسان سے ملنا ہی اس سے ہوتا ہے جس کی ہر چیز بڑھیا ہو، گاڑی بڑھیا، گھر بڑھیا، بنگلہ بڑھیا. اس دوڑ میں رہو گے میرے عزیزو، غفلت ہوگی، غفلت ہوگی. تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. موت کا مراقبہ کر لیا، اپنا جانا سوچ لیا، جانا ہے. اور جتنا اللہ نے دے رکھا ہے اس پہ اللہ کا شکر ہو، بہت شکر. ہر وقت دنیا سوال، 1 سے 2 کیسے بن جائیں، 2 سے 3 کیسے بن جائیں. لا حول ولا قوت. بھائی کبھی مرنے کے بعد کی زندگی بھی سوچی کہ اس کے لیے 1 سے 2 کیسے ہو جائیں، 2 سے 3 کیسے ہو جائیں، 3 سے 4 کیسے ہو جائیں. ہاں وہاں بھی تو رہنا ہے ہم نے. کبھی دن رات میں کبھی اس کو بھی سوچا، کتنی تلاوت کی، کتنا اللہ سے مانگا، میری نماز قضاؤں کا کیا ہوا، میرے معاملات کیسے صحیح ہیں، صاف ستھرے ہیں. آج اللہ اپنے پاس بلا لے تو میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے. اپنا معاملہ آدمی ٹھیک کر کے رکھے، اور پتہ کوئی نہیں میرے عزیزو. تو اللہ نے بتایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، غفلت کی بڑی چیز دنیا تمہاری نظر میں بڑی بن جائے. اس کی نحوست سے پھر یہ سب چیزیں پیدا ہوتی، سب چیزیں کہ جہاں نیکی کی زندگی سے نکلے خوف نے آپ کو گھیر لیا. جہاں آپ کی نیکی کی زندگی سے نکلے آپ کے دل میں وحشت آ گئی، اور یہ دنیا آپ کی سب کچھ ہوتی جہنم بن جائے گی. جہاں نیکی کی زندگی سے نکلے وہاں آپ کو خوف نے گھیر لیا. اخافہ من کل شیء، اللہ آپ کو ہر چیز سے ڈرائیں گے. خوف نے آپ کو گھیرا اور آپ کی دنیا جہنم بن گئی. جہنم کی تپشیاں ضرور محسوس ہو. تو آسان ہے، موت کا استحضار ہو، مرنے کو آدمی سوچے. ہاں اس کی برکت سے کبر بھی نکلتا ہے، عجب بھی نکلتا ہے، حسد بھی نکلتا ہے، کینہ بھی نکلتا ہے، بغض بھی نکلتا ہے. کسی کے لیے دل میں بھائی مرنا ہے کیا، دنیا میں کسی کے لیے کھوٹ رکھیں، کسی کے لیے برائی رکھیں، کسی کے لیے برا سوچیں، کیا دنیا میں بڑائی. ہاں سبھی جا رہے ہیں. تو اس سے زندگی بڑی صاف ستھری ہونے لگتی ہے. اس کا استحضار کیا کرے اور اپنی زندگی کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی فکر کرے. یہ جو ہم نے وہ کر لیا نا کہ یار ٹھیک ہے کچھ تو چلتے رہے، سب جو کر رہے اپنے آپ کو بچاؤ. کم از کم اس پہ استغفار تو ہو، ندامت تو ہو. تو اللہ کی اجازت سے امید ہے ایک دن صاف ستھری زندگی مل جائے گی. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.